ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت کراچی میں حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس نے ان سارے قوتوں کو مسترد کر دیا کہ جو چاہتے تھے کہ لوگ بالکل بھی نہ نکل سکیں. تقریباً 25% ٹرن آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی صحیح فگرز سامنے آ جائیں تو اندازہ ہوگا. حالانکہ جس طرح کے حالات تھے اس میں 10% لوگ بھی اگر نکل کر ووٹ ڈالتے تو بڑی بات تھی، جبکہ 30% ووٹر لسٹوں میں کم از کم گڑبڑ موجود ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کا ووٹ وہاں نہیں ہے. تو آلریڈی آپ کے پاس اسکوپ کم تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جس طرح سے ابہام رکھا گیا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ معقول تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. میں کراچی شہر کے ان تمام سیاسی ورکرز اور مختلف جماعتوں کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی وابستگی اپنی جماعت سے اگر رکھی بھی ہے تو کراچی کی بہبود کے لیے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، کراچی کی ترقی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جماعت اسلامی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر اور ووٹر بھی ہیں، اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے بھی جو سپورٹر اور ووٹر ہیں وہ بھی ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے، ہمیں ووٹ دیا ہے، اور اسی طرح مذہبی جماعتیں ان کے سپورٹرز نے ہمیں ووٹ دیا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں تمام لوگوں سے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، توقعات کے ساتھ ووٹ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور جو مزید اس وقت سازشیں ہو رہی ہیں اکثریت کو کم کرنے کی، اگر وہ سازشیں انشاءاللہ جس طرح باقی ناکام ہوں گی یہ بھی ناکام ہوں گی تو پھر ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور ہمارا یہ ساتھ ایک مضبوط رشتے میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ رشتہ انشاءاللہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. سردست معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی 100 کے قریب نشستوں ایسی ہیں جس میں کامیاب ہو گئی ہے، اور باقی جگہ پر کچھ تقریباً 10 15 20 کے قریب UC ایسی ہیں جس میں کنفیوژن ہے، ابہام ہے، تنازع ہے. اور ہمارا کلیم ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سادہ اکثریت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جو فارم 11 ہمارے پاس موجود ہیں جس پر رزلٹ پولنگ پریزائڈنگ افسر کے بنائے ہوئے اور دستخط شدہ موجود ہیں، وہ بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کیے، اس لیے کہ پہلے مرحلہ تو یہ تھا کہ وہی رزلٹ فراہم نہیں کیے جا رہے تھے. رات ہم نے پریس کانفرنس بھی کی، الٹیمیٹم بھی دیا، کا سلسلہ شروع ہوا. ظاہر ہے ہمیں کوئی جنگ تو نہیں کرنی تھی. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہم نے اپنے احتجاج کو مؤخر کر دیا. تو جو رزلٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں ان رزلٹ کے مطابق آروز سے ہمیں رزلٹ نہیں مل رہے، اور بہت سارے آروز یعنی آروز وہ ہیں کہ جو ریٹرننگ آفیسر یونین کونسلوں کے ہیں، ان جو آروز ہیں وہ رزلٹ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں اس وقت کوئی مینورنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے کل تمام اتھارٹیز سے بات کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مرکزی اور صوبائی لوگوں سے بھی بات کی، ہمارے سیل نے بھی، راجہ عارف سلطان صاحب نے بھی بات کی، اور اسی طرح میں نے CM صاحب کا بھی فون آیا تھا اور وزراء کا بھی فون آیا تھا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم فوری طور پر اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ بس کر لیں گے، آپ کہہ رہے ہیں تو کر دیں. بہرحال اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ پولنگ کو ختم ہوئے 5 بجے سے لے کر اب دیکھیں اس وقت 11:30 بج رہے ہیں. اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ 11:30 یہ اور 7 وہ 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس وقت تک آروز سے رزلٹ جاری نہیں ہوئے، جبکہ رزلٹ تیار ہیں. تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آروز ہمیں رزلٹ نہیں دے رہے. کچھ جگہوں پہ فراہم کیے ہیں، جنہوں نے کیے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اکثریت جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمارے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں 2-2 3-3 دن کے جاگے ہوئے، اور وہ وہاں موجود ہیں لیکن رزلٹ فراہم نہیں کر رہے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے، اور جو آروز بھی جس پر ہمیں ہمیشہ سے تحفظات رہے، جو آروز بھی نتیجہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہاتھ ابھی روکے جائیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فارم 11 پر پورا رزلٹ موجود ہو، پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں والا موجود ہو، اور آرو سے جاری ہو تو اس میں تبدیلی آ جائے. جب اس کو بدل دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم عدالتوں کے
برسوں چکر لگاتے رہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے اپنا نظام بنا لیں تو یہ نہیں چلے گا. اگر جماعت اسلامی کے میئر کو آنے سے زبردستی روکا گیا تو جماعت اسلامی کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو خلاف واقعہ ہو، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو صرف ایک سیاسی بڑک ہو، ریٹورک جسے کہتے ہیں، میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. سیریس بات یہ ہے کہ ہم نے بہت محنت کی ہے، ہم نے بڑی تحریک چلائی ہے، ہم نے عوام سے رابطے کیے ہیں. ہم ایک پارٹی تھے جو الیکشن کرانا چاہتے تھے اور ساری پارٹیاں الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھیں. کس طرح سے ہم نے محنت کر کے اور جد و جہد کر کے یہ الیکشن منعقد کروایا ہے. اور جب اس موقع پر الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا تو ہم میں اتنا حوصلہ موجود ہے کہ تمام تر شکایات کے باوجود ہم نے الیکشن کمیشن کی تعریف کی، تحسین کی. لیکن ہم یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ جس مسئلے پر آپ اچھا کام کریں اور ہم آپ کی تعریف کریں تو جہاں آپ گڑبڑ کریں گے تو ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے. ہم اسی لیے چاہتے تھے، کیونکہ اگر ہم الیکشن کمیشن پہ ہی بھروسہ کر لیتے اور فارم 11 نہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو یہ بالکل ہی کنارے لگا دیتے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کارکنوں کو حوصلہ دیا کہ وہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے. میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض یونین کونسلیں ایسی ہیں کہ جہاں زبردستی یہ نتیجہ تبدیل کروایا گیا ہے. مثلا گلشن اقبال ٹاؤن میں UC8 ہے 7، جہاں باقاعدہ یہاں ہوا یہ ہے کہ جتنے نمبر آف ووٹ کاسٹ ہوئے اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے اس کے فائل میں تھے اس سے زیادہ پرچیاں نکل آئیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھاندلی کی ہے. تو جو آپ نے دھاندلی کی ہے اس کو ہم نے جب روکنے کی کوشش کی، اس پر اسٹینڈ لیا تو پولیس کے SHO کے ذریعے سے اور پریزائڈنگ افسر اور ڈبے کو اٹھا کے لے گئے. ایسے ہی طاہر بھائی، پریزائڈنگ عدیل افضال SHO پریزائڈنگ افسر کو بھی لے گئے اور ڈبے کو بھی لے گئے. یہ نہیں چلے گا. میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق الیکشن کمیشن سے بھی ہے لیکن آپ کی حکومت سے بھی ہے. ہم اس سیٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم ایک ایک کر کے سیٹ نمبر کم کرتے جائیں اور آپ کو دیتے جائیں. بھائی آپ جیت جاتے تو ہم آپ کو، جہاں آپ جینوئنلی جیتے ہیں، ہم آپ کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں. ہمیں سارے تحفظات ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کیا، حکومتی ذرائع استعمال کیے، آخری وقت تک الیکشن والے دن سندھ حکومت کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اشتہارات چلے پچھلے. ہم اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ چلیں آپ جیت گئے جہاں پر، اور آپ نے اپنے نمبر پورے کر لیے، چلو ٹھیک ہے آپ جیت گئے. میں معلوم ہے یہ پورا الیکشن کا نظام کیسا ہے. جی اب یہ جو اشتہارات ہے اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی دیا، پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا. ROs کے تقرر اور نومینیشن کے موقع پر اتنے سارے سوالات موجود تھے، اتنے خطوط ہم نے لکھے، لیکن اس پر ہمیں اس کا رسپانس نہیں ملا. ہم پھر بھی چاہتے تھے کہ الیکشن ہو، اس لیے کہ پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے وہ کڑوا گھونٹ بھی پیا. ہمیں ڈیلیمیٹیشن پہ اعتراضات تھے لیکن ہمارے اعتراضات مان لیے جاتے شاید اگر اس وقت جو ہے وہ حکومت کے اتحادی مزید نہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے اور وہ وقت گزار دیتے. لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے. ہمیں ووٹر لسٹوں پر اعتراضات تھے اور وہ 2013 میں بھی تھے، 2018 میں بھی تھے، 2015 میں بھی تھے، اور تمام ضمنی انتخاب جہاں ہم نے تو حصہ نہیں لیا لیکن بہرحال اعتراض تو تھا، اور بلدیاتی انتخاب میں بھی تھے. لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ نہیں، پروسیس آگے بڑھنا چاہیے، لوگوں کو حق رائے دہی ملنا چاہیے، ان کا میئر منتخب کرنے کا حق ملنا چاہیے. اتنے کمپرومائزز کرنے کے بعد اور اتنی جو نومینیشن کے وقت لوگوں کے کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے پورے حکومتی حربے استعمال کیے گئے، RO کو استعمال کیا گیا، اس کی نشاندہی ہم کر چکے ہیں. اس سب کے باوجود اگر الیکشن ہو جائے اور لوگ ہمیں رائے دے دیں اور آپ اس رائے کے اوپر اگر شبخون ماریں گے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم ناجائز بات نہیں کریں گے، ناجائز کلیم نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ جہاں ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے وہاں ہم برداشت کر لیں گے، اگرچہ کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. صرف جماعت اسلامی کے ایویڈنس سے کام نہیں چلتا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، پریزائڈنگ افسروں کی ذمہ داری ہے، ریٹرننگ آفیسروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی پولنگ ایجنٹ کے پاس بھی کوئی ریزلٹ نہیں ہو، کوئی پولنگ ایجنٹ بھی نہ بیٹھا ہوا ہو، تب بھی وہ ایمانداری کے ساتھ پولنگ کرائیں. پولنگ ایجنٹ تو ایک اضافی چیز ہوتی ہے جو حالات پر نظر رکھنے کے لیے ہوتی ہے. الیکشن کا عملہ اور الیکشن کا پروسیس اور اس کو شفاف بنانا پولنگ ایجنٹ کا کام نہیں ہوتا. اس کو شفاف بنانا پولنگ آفیسر کا کام ہوتا ہے، پریزائڈنگ افسر کا کام ہوتا ہے، ریٹرننگ افسر کا کام ہوتا ہے.
چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہوتی ہے، صوبائی الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے اگر کہیں پر آپ نے ہمیں دھکا دے دیا، کہیں آپ نے ڈیلے کیا اور کوئی کسی پولنگ اسٹیشن سے فرد نکل آیا اور ہمارے پاس رزلٹ نہیں ہے تو ہم کلیم نہیں کرتے ہیں. ہم نے 2018 میں بھی اپنی کچھ ایسی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں، میں خود جہاں پر لڑ رہا تھا 2018 میں، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہاں جیت گئے تھے NA 250 سے. لیکن چونکہ ہمارے پریزائڈنگ ہمارے پولنگ جو کہ وہ تھے ایجنٹس، ان کو اس وقت نکال دیا گیا تھا اور کاغذ میرے پاس نہیں تھا، تو آپ یقین کریں ہم نے کڑوا گھونٹ پیا اور ہم نے ایک احتجاج تو نوٹ کروایا، لیکن ہم نے کلیم نہیں کیا کورٹوں میں جا کے کہ ہم کیا دھکے کھاتے رہیں گے، 4 سال یہاں پر اس نظام میں لگتے ہیں. لیکن یہ حق تو ہمیں حاصل ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس رزلٹ موجود ہو اس رزلٹ کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اس لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہتا ہوں اور الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ آپ زبردستی کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کریں. ایسی جو سیٹیں ہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں. ہم ہر وقت کے احتجاج اور ہر وقت کے دھرنے کوئی شوق سے نہیں کرتے ہیں، اس میں وقت بھی لگتا ہے، صلاحیت بھی لگتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، موسموں کے اثرات ہوتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ وہ عوام اور وہ کارکنان موجود ہیں جو ان سب کو انگیز کرتے ہیں. لیکن کبھی کوئی کام طریقے سے بھی تو کرنا سیکھ لیں. سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ آخری وقت میں بھی ڈنڈا چلا رہے ہیں اور ڈنڈی چلا رہے ہیں اور جلو پھیر رہے ہیں، یہ نہ کریں پلیز، اور ہمیں ہمارا حق دے دیں اور اس مسئلے کو آئندہ چند گھنٹوں میں ریزالو کر لیں. ظاہر ہے ہمارا مشاورت کا عمل بھی جاری ہے اور میں ابھی ظاہر ہے ہم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ اب آپ آرام کریں، اب ذمہ داران کو میں واپس بلاؤں گا اور مشورہ کروں گا کہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا. اس سب کے باوجود بھی الحمدللہ جماعت اسلامی شہر میں نمبر 1 پارٹی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جماعت اسلامی پر کتنا بڑا اعتماد ہے. پورے الیکشن کے سسٹم کو دیکھ لیجئے، پورے حکومت کے رویوں کو دیکھ لیجئے، نتائج کے طریقہ کار کو دیکھ لیجئے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سب کو دیکھ لیجئے. اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی موجود ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جماعت پر کتنا بڑا اعتماد کیا ہے. یہ لوگوں کا اعتماد ہم پر قرض بھی ہے اور یہ مینڈیٹ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں اور اس کے لیے لڑیں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں. بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی. ہم انشاءاللہ اپنا میئر بنائیں گے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر ٹھیک طریقے سے اس پروسیس کو تو ہو سکتا ہے ہم سادہ اکثریت لے لیں، چونکہ ابھی ریزرو سیٹس باقی ہیں اور ریزرو سیٹس میں انشاءاللہ تعالی ہم اتنی تعداد حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں ہم سادہ اکثریت سے بھی میئر بنا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. لیکن اگر ہمیں اس کا آپشن ملتا ہے کہ ہم پارٹیوں سے بات چیت کریں تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم میرٹ کی بنیاد پر بات کریں گے. ہم زبردستی کسی کو چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی سمجھ کر ڈیل نہیں کریں گے. ہم کراچی کے مفاد کو سامنے رکھیں گے، ہم کراچی کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھیں گے اور ہم عوام سے مشورہ بھی کریں گے. اس لیے کہ سینیریوز ہوتے ہیں، ایک بات اصولی ہوتی ہے اور اصولی بات پہ قائم رہتے ہوئے حکمت عملی کے اعتبار سے، شہر کی تعمیر و ترقی کے اعتبار سے ہم جس آپشن کو بہتر سمجھیں گے اس آپشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ہمیں اس حق سے محروم نہ کیا جائے کہ جس میں ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوئی کوشش کرے. ساری کوششوں کے باوجود یہ کام ہو تو نہیں پا رہا، لیکن اگر یہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس پھر احتجاج اور زوردار احتجاج کا آپشن موجود ہے. اور میں پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، چیف منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور تمام الیکشن کے عملے کی خدمت میں بھی کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایک ایسا احتجاج کریں کہ جس میں یہ پورا پروسیس ہی سوالیہ نشان بن جائے. اس لیے اچھا ہے کہ اب یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ. دیکھیں سیدھی بات ہے، فارم 11 کے مطابق رزلٹ اناؤنس ہو. نمبر 1، جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوئے جیسے بلدیہ ٹاؤن میں واقعہ ہوا، جیسے یہاں پر UC 7 میں واقعہ ہوا، جیسے UC 1 صفورہ جو ٹاؤن کی UC ہے اس کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں ظاہر ہے جو مجھے بھی اس وقت یاد ہے وہ میں نے بتایا. اس طرح کے مسائل کو سارٹ آؤٹ کیے بغیر اگر وہ زبردستی آروز اپنا کوئی نتیجہ دیں گے
تو وہ نتیجہ کیسے قبول کیا جائے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ تو اناؤنس کیجئے، لیکن فارم 11 جتنے موجود ہیں اور جتنے ایشوز موجود ہیں ان ایشو کو ریزالو کر کے جہاں جہاں موجود ہیں ان کو ریزالو کریں 2-3 گھنٹے کے اندر، اور جن کے فارم 11 موجود ہیں فارم 11 کے مطابق رزلٹ آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ فارم 11 کچھ اور کہتا ہے اور آر او اپنی مرضی سے رزلٹ اناؤنس کر دیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صوبائی الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں اور جو رزلٹ ہے اسی کو اناؤنس کیا جائے. دوسری جانب اب تک جو سرکاری طور پر اعلان کیا گیا جن نشستوں کا ان کی تعداد جو ہے 39 ہے، جس میں سے 22 پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ عام انتخابات کے بھی جو نتائج ہے وہ فوری طور پر آ جائے کرتے ہیں رات کو اوقات میں، لیکن یہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج اب تک نہیں ہے. آپ اپنی جگہ دعویٰ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ دعویٰ کر رہی ہے، تو اصل حقائق جو ہے وہ سامنے کب آئیں گے عوام کے؟ تو یہ سوال تو کیا میں نے پوری پریس کانفرنس میں کہ سامنے لائے جائیں. جی یہی میں نے کہا. آپ کو بتائیں کہ اس وقت حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں زبردستی کسی کو حق سے محروم نہ کریں.